بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر اڈیالہ جیل میں کیس تھا، پھر سماعت تھی اور عمران خان صاحب سے کچھ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی، اس میں ظاہر وکلاء بھی تھے اور انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے بھی، اور ابھی جس طرح سے مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا ہے اس پر بھی، احتجاج کے معاملے پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن حیران کن طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی کہیں زیادہ جارحانہ انداز اپنا چکے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ رمضان المبارک کے فوری بعد وہ ایک تحریک کا اعلان کر رہے ہیں اور لانگ مارچ، اور اس حوالے سے اب بات چل پڑی ہے، یعنی بڑا زبردست وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے کہہ دیا ہے کہ جن کی جو قرارداد ہے اس کو میں نہیں مانتا، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو سنوا دوں گا۔ اب فضل الرحمان صاحب نے اتنا جارحانہ رویہ کیوں اپنا لیا ہے، جبکہ ان کو کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ کو کسی طرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، کچھ کرتے ہیں، کوئی بات وغیرہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کیوں اتنے ایگریسو ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ اب اس سیٹ اپ میں ان کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے اور یہ سیٹ اپ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، اور وہ اس وقت پاپولیرٹی کچھ چاہ رہے ہیں؟ اب دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان کو شکوہ تحریک انصاف سے ہے ہی نہیں۔ خیبر پختونخوا میں ان کا گڑھ ہوا کرتا تھا، بلدیاتی الیکشن اگر دیکھیں وہاں بھی انہوں نے یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نسبت تو بہت بہتر پرفارم کیا، اور وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ آیا تھا جو ابھی پچھلے بلدیاتی انتخابات اس میں دوسرے مرحلے میں پھر تحریک انصاف نے کم بیک کیا تھا، مگر ان کو گلہ زیادہ بلوچستان کے علاقوں سے اپنا ووٹ بینک کم ہونے کا ہے، جو بھی معاملات ہیں تو وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب خبریں چل رہی ہیں، اور بھی آج بڑی خبریں ہائی لائٹ ہوئیں، ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سپریم کورٹ میں، بیانات، میٹنگز، اور جی وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، جی وہ یہ کر رہے ہیں وہ کریں۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ایک تصویر، عمران خان کی ایک تصویر سرکاری ٹی وی پر چل جانا، یہ ایک بڑی خبر بن گئی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی سرکاری ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن، جو کہ اب اس وقت نئی حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کے پاس آ گیا ہے، پہلے نگران حکومت کے پاس تھا، وہاں تو عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں چل سکتا، تصویر تو دور کی بات تھی۔ اور اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ نے اس حوالے سے پوری تفصیل شائع کی کہ قومی اسمبلی میں کیا ہوا، کس طرح سارجنٹ آرمز بھاگا پھر رہا تھا کہ جی یہ کیا ہو گیا ہے، عمران خان کی تصویر کیسے چل گئی ہے، عمر ایوب کی تقریر کے دوران یہ کیا ہو گیا۔ لیکن اب تو ایسے ہوا کہ خیبر پختونخوا میں جب حلف برداری ہو رہی تھی کابینہ کی، تو اس وقت یہ ہوا کہ جو ٹیبل درمیان میں موجود تھا وہاں پر عمران خان صاحب کی تصویر پڑی ہوئی تھی، اور باقاعدہ اس اینگل پر، یعنی جہاں سے کیمرہ کیپچر کر رہا تھا سارا کچھ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے کہ گورنر ساتھ ہیں اور وہ حلف لے رہے ہیں، تو آگے بڑی سی ٹیبل پر دونوں طرف میں اس کے جو کابینہ کے ممبران ہیں، جو وزراء ہیں، مشیر وغیرہ، وہ سب حلف لے رہے ہیں، درمیان میں تصویر عمران خان کی ہے۔ اب سب کہہ رہے جی سرکاری ٹی وی پی ٹی وی پر چل گئی۔ یہ وہی پی ٹی وی ہے کہ جس پر پہلے تصویر چلی تھی تو کوہرام مچ گیا تھا، اور وہ تصویر چلی قومی اسمبلی کے اجلاس میں جب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیپینڈنٹ اردو، جو کہ انڈیپینڈنٹ کا ذیلی ادارہ ہے، اس میں قرۃ العین شیرازی نے تفصیل سے سارا احوال لکھا کہ ہوا کیا، اور انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی عمر ایوب کی تقریر کیسے نشر ہو گئی، عملے کی دوڑیں، بھاگتے پھرے۔ ہوا یہ کہ جب شہباز شریف صاحب نے اپنی کوئی 1 گھنٹے سے بھی کافی لمبی تقریر کی اور جس میں شور و شرابہ رہا، تو پھر عمر ایوب نے تقریر شروع کی۔ اس پر حکومتی بینچز کے بھی لوگ آئے، اگرچہ ان کا احتجاج اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا اپوزیشن کا تھا یا تحریک انصاف کا تھا، وہ کم لوگ تھے، ختم بھی جلدی ہو گیا۔ عمر ایوب کی تقریر کے دوران جناب عمران خان صاحب کی تصویر ساتھ تھی۔ اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جب بھی یہ ووٹ ڈالنے آتے تھے یا اس سے پہلے سائن کرنے آتے تھے تو جناب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تصویر اٹھائی ہوئی ہے تو نعرہ بھی لگا دیتے تھے، تو ساتھ ہی پی ٹی وی جناب وہ وہاں سے کٹ ہو جاتا تھا۔ اب یہ ہوا عمر ایوب کی تقریر ہے تو پی ٹی وی نے تو دکھانا ہی بند کر دی، یا ان کو کلوز کر دیا کہ عمران خان کی تصویر نظر نہ آئے، پیچھے کہیں تصویر تھی تو اینگل چینج کر دیا، تو کسی نے یہاں ہر طرف سے بیچ لگا دیا، اسٹیکر لگا دیا عمران خان کا۔ لیکن اے آر وائی پر چل رہی تھی۔ اب سارجنٹ آرمز جو جگہ مختص ہے گیلری صحافیوں کے لیے، پریس گیلری، وہاں پر بھاگا آیا کہ جی یہ عمر ایوب کی تقریر کیسے چل رہی ہے، پی ٹی وی تو نہیں دکھا رہا۔ اب عمر ایوب نے گلہ بھی کیا کہ جی پی ٹی وی میری تقریر نہیں دکھا رہا۔ اب میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف، ان کی تقریر کو روکا نہیں جا سکتا، کہ اسپیکر بھی نہیں روک سکتا، وہ جتنی دیر چاہیں تقریر کر سکتے ہیں، اور بار بار پھر بھی اسپیکر جو ہیں ٹوکتے رہے کہ جی نہیں ختم کریں، بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے۔
تو عمر ایوب کی تقریر کے دوران جناب یہ تصویر جس طرح چل گئی یا ان کی تقریر چلتی رہی تو وہ بھاگا، تو وہ ہو یہ رہا تھا کہ پتہ لگا چوتھے فلور سے کوئی رپورٹر ہے، وہ وہاں سے وہ ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ پھر لائیو چل رہی تھی، ورنہ پی ٹی وی نہیں دکھا رہا تھا۔ تو اب وہی پی ٹی وی جناب خیبر پختونخوا میں جب حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے تو عمران خان کی تصویر چل گئی۔ اب یہ خبر بنی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیں، یہ خبر بنی ہوئی ہے، تو جس کی ایک تصویر کا یہ معاملہ ہوگا تو آپ سوچیں کہ جب رہائی ہوگی تو کیا حال ہوگا۔ یہ تو بھی تصویر، ایک بیان، اس معاملے میں جناب ساری حکومت پھنسی ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے کہ جی یہ کسی طرح باہر نہ آ جائے۔ بی بی سی نے اس پر یہ بھی لکھا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد اس حوالے سے ایک ریٹائرڈ جنرل سے بات ہوئی جنہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بی بی سی کو کہا کہ جو بھی اعلامیہ ہے اس کو اب حکومت استعمال کرے گی کہ جی دیکھیں جی ہمیں کوئی لائسنس مل گیا ہے تحریک انصاف کے خلاف، یعنی اس میں کوئی فوج انوالو نہیں ہوگی، یہ خود ہی حکومت جو ہے نا وہ کرے گی کہ ہاں یہ ہمیں لائسنس مل گیا ہے۔ اب آجیے فضل الرحمان صاحب کے معاملے پر۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چلیں گے، نہ ہی ان کے لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے، اور نہ ہی اسمبلی سے استعفے دیں گے، ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان اور خواجہ آصف کہہ چکے کہ جنرل باجوہ حکومت گرانے کا کہا تھا، باجوہ نے بھی ہمیں بھی یہ کہا تھا کہ اچھے بچے بن جاؤ اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ عمران خان۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جسے اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمے ایک ہفتے میں ختم، یعنی یہ نواز شریف صاحب کو ایک طرح سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جسے اقتدار میں لانا ہو 100 مقدمے ایک ہفتے میں ختم، جس کسی کو اقتدار سے نکالنا ہو 100 مقدمات ایک ہفتے میں ہو جاتے ہیں اس کے خلاف، یعنی ایک ہفتے میں 100 مقدمے بنا دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جناب فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں مینڈیٹ کو تبدیل کرنے والا مجرم کوئی اور ہے، اسی کو نشان بناؤں گا۔ اب ایک تقریب میں انہوں نے یہ تقریر کی ہے، اس کا یہ حصہ ذرا آپ سنیے۔ جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمات ایک ہفتے میں ختم، اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں 100 مقدمات۔ یعنی یہاں پر یہ ہو رہا ہے جس کے خلاف چاہو 100 مقدمے ختم کرو، جس کے خلاف چاہو 100 مقدمے بنا دو، اقتدار میں لانے اور باہر نکالنے کے لیے۔ ہمارا معیار ہے، ہمارے انصاف کا معیار ہے، یعنی یہ انصاف کا معیار ہمارا یہ ہے۔ قوت ہے، ذرا سوچیں اس بات پر۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونی چاہیے، یہ ہماری دفاعی قوت ہے۔ جب یہ جو باتیں ہیں اب یہ بڑی آپ نے غور سے سنی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضان المبارک کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جی ہم احتجاجی تحریک کا باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے، وہ میرے الیکشن کو سپوتاش کرتی ہے، عوام کی رائے کو سپوتاش کرتی ہے، سیاست میں مداخلت کرتی ہے، دفاعی قوت ہونے کے ناطے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کے اوپر تنقید کروں، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتا۔ اب انہوں نے جو کور کمانڈر قرارداد ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر دی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مولانا صاحب کافی زیادہ آپ نے دیکھا جارحانہ نظر آ رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اور بڑی تفصیل سے بات کی ہے وہ بالکل اور طرح سے ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اعلامیہ کور کمانڈر کانفرنس کی تائید کرتا ہوں، 9 مئی ملزمان کو سزا دی جائے۔ ابھی پورا سنیے گا ان کا جو بیان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ کی مکمل تائید کرتے ہوئے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایکسپریس نیوز نے یہ پوری خبر شائع کی ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے 9 مئی ملوث لوگوں کا تعین کیا جائے۔ امریکہ میں کیپٹل ہل حملہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ عمران خان نے سوال اٹھایا کہ سانحہ 9 مئی پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا؟ کسی کو سانحہ 9 مئی کی آزادانہ انکوائری میں کوئی دلچسپی نہیں، میں کہتا ہوں کہ 9 مئی والوں کو سزا دیں۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دے کر جمہوریت کی نفی کی گئی، جن کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی تھیں ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دیے جانا غیر آئینی عمل ہے۔ مشرقی پاکستان میں بھی عوام کو مینڈیٹ سے محروم کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا۔ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ دھاندلی زدہ الیکشن سے ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اور نقصان ہوگا۔ سیاسی استحکام کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، جبکہ شریفوں کی سیاست ایس آئی ایف سی پر منحصر ہے۔ عمران خان نے کہا کہ شریف خاندان کا سب سے بڑا یو ٹرن پہلے ووٹ کو عزت دو اور اب بوٹ کو عزت دو ہے۔ مانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کا الزام نگران حکومت اور الیکشن کمیشن پر آتا ہے۔ انتخابات میں جیتنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو صرف 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں۔ عمران خان نے کہا کہ پشاور سے نور عالم، لاہور سے نواز شریف اور اون چودھری، جبکہ اسلام آباد کا کوئی حلقہ کھلوا کر آڈٹ کروا لیں۔ ان انتخابات سے صرف 3 جماعتوں کو فائدہ ہوا ہے، یعنی عوام کو یا کسی اور کو فائدہ نہیں ہوا، اور 3 جماعتیں آپ جانتے ہی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کے۔ انہوں نے کہا کہ کیا پرامن احتجاج ٹکراؤ ہے؟ اگر یہ ٹکراؤ ہے تو جمہوریت کو ختم کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان اور خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت گرانے کا کہا تھا، یعنی ہم جو احتجاج کریں، کہا جا رہی ہے اب ٹکراؤ کی سیاست کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹکراؤ ہے تو جمہوریت ہی ختم کر دیں، جب پرامن احتجاج کی تو اجازت ہوتی ہے۔ مانی پی ٹی آئی نے کہا کہ باجوہ نے ہمیں بھی یہ کہا تھا کہ اچھے بچے بن جاؤ اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، غلام بن کر نہیں بیٹھ سکتا، ووٹ کسی کو پڑے، جتوا کسی کو دیا گیا۔ نون لیگ کی 25 سے زیادہ نشستیں نہیں تھیں مگر ان کی حکومت بنوا دی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں غلامی قبول کرنے کا کہا جا رہا ہے، غلامی قبول کرنے والی قوم ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری پارٹی میں کوئی فوج کے خلاف نہیں، انتخابات پر تنقید، فوج پر تنقید کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا، لوگ نہیں مانے کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے، جب تک جیل میں رکھنا ہے رکھیں، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ رجیم چینج کے بعد معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک کے لیے کہا تھا کہ مستحکم حکومت آنی چاہیے، IMF سے ملاقات میں کہا تھا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی اور یہ شفاف انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ یہ ہے جناب عمران خان صاحب کی گفتگو، اور یہ بھی بہت سے لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ مجھ سے کوئی بات چیت کرنے یا اس طرح سے نہیں آیا، اور یہ بھی میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کوئی جس کو آپ کہہ لیں کہ مذاکرات یا کوئی ڈیل یا اس طرح کی جو چیز ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کا بھی بیان دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جناب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کا اب کیا رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ بڑی سخت باتیں ہیں، اور وہ بھی احتجاج کی بات کر رہے ہیں، ادھر تحریک انصاف بھی احتجاج اور لانگ مارچ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوگا، تو ان کا الگ ہوگا، تحریک انصاف کا الگ ہوگا، تو یہ اس کا مطلب ہے رمضان المبارک کے بعد پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔